ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکروا اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض تخافون ان يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون وقال تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونهم من وال وقال الله عز وجل عسى ربكم أن يرحمكم وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وقال الله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم آمين یا رب العالمین۔ حضرات محترم، آج پاکستان کی باتیں آپ سنیں گے، یہ ملک کیسے بنا، کہاں سے اس کا آغاز ہوا، لیکن آج مجھے بانی محترم ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم و مغفور کا وہ درس قرآن جو وہ ہمیں سنایا کرتے تھے، سورۃ الانفال کی آیت نمبر 26 کی، جب وہ تعویل عام کرتے تھے، تعویل خاص یہ تو وہی ہوگا جو اس کا شان نزول ہے، یعنی مکے میں مسلمان قلیل تھے، اقلیت میں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مدینے میں ٹھکانہ دیا اور پھر وہاں پر وہ ریاست مدینہ کا وجود، یہ اس آیت کا پس منظر ہے۔ لیکن اس کی تعویل عام میں کیا ہے کہ اے ایمان والو، یعنی اے پاکستانیوں، وَاذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، تم بھی وہ وقت یاد کرو جب تم انڈیا میں بڑے قلیل تھے۔ یہ تعویل عام ہے، ترجمہ نہیں کر رہا، ترجمانی ہو رہی ہے۔ جب تم قلیل تھے، مستضعفون فی الارض، زمین میں تم دبا لیے گئے تھے، پس گئے تھے، تخافون ان یتخطفکم الناس، اور تمہیں ڈر تھا کہ لوگ تمہیں اچک لیں گے، تمہیں ختم کر دیں گے، لیکن ہم نے کیا کیا؟ فآواکم، ہم نے تمہیں ٹھکانہ دیا۔ کہاں؟ اس ملک میں جہاں میں اور آپ اس وقت آزادی کے سانس لے رہے ہیں۔ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی، اپنی خاص مدد پہنچائی۔ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور تمہیں وافر رزق دیا، پاکیزہ رزق دیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ آج پاکستان میں مسلمان جو موجیں لوٹ رہے ہیں، اسی آیت میں اس کا تذکرہ ہے۔ لیکن ان موجوں کے پیچھے ایک تاریخ ہے۔ آئیے میں آپ کو 116 سال پہلے بنگال کے اس شیر بنگال کے گھر لے چلوں، جہاں ایک کمرے کے اندر مسلم لیگ کا سنگ بنیاد رکھا گیا، اور 1906 میں مسلم لیگ کی بنیاد رکھی گئی۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے، اس وقت تو وہ قائد اعظم نہیں تھے، اس وقت وہ محمد علی جناح تھے، اور ایک نوجوان لڑکا تھا، وہ وکیل تھے، تو وہاں پر مسلم لیگ کی بنیاد رکھی گئی۔ کس لیے؟ انڈیپینڈنس آف انڈیا کے لیے، آزادی ہند کے لیے۔ کوئی پاکستان کی تحریک کا کوئی وجود نہیں تھا اس وقت۔
آج یہ باتیں آپ کو اس لیے بتانا مقصود ہے کہ جن لوگوں نے پاکستان بنایا یا بنتے دیکھا آج وہ دنیا میں نہیں ہیں، مر چکے، قبروں میں چلے گئے، بہت تھوڑے رہ گئے ہیں، قلیل رہ گئے ہیں، اور وہ بھی اگلی نسلوں کو جو کچھ ٹرانسفر نہیں کر سکے۔ آج وہ موقع ختم ہوتا جا رہا ہے، نئی نسل کو کچھ پتہ نہیں کہ ہماری تاریخ کیا ہے۔ 1906 میں جو نعرہ لگا وہ آزادی ہند کا نعرہ تھا کہ اس ملک کو انگریزوں سے آزادی دلانا، اور اس سے پہلے محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کانگریس میں شامل ہوئے۔ بعد میں جب انہوں نے ہندوؤں کا وتیرہ دیکھا کہ یہ تو مسلمانوں کے دشمن ہیں، تو انہوں نے کانگریس کو چھوڑ دیا اور مسلم لیگ میں شامل ہو گئے۔ پھر انہوں نے کوشش کی، کتنے سال، 24 سال گزر گئے۔ 1930 اس وقت علامہ اقبال بھی میدان میں آ چکے تھے، اللہ نے ان سے بھی کوئی کام لینا تھا۔ انہوں نے خطبہ الہ آباد میں ایک نیا نظریہ پیش کر دیا۔ یہ نظریے کا پیش کرنا تھا کہ پورے انڈیا میں ان کی مخالفت شروع ہو گئی۔ ٹریبیون اخبار نے ان کو جنونی کہا، پرتاب ہندوؤں کا اخبار تھا، اس نے اس کو پاگل کہا۔ وہ کیا الفاظ تھے جو خطبہ الہ آباد میں، جبکہ علامہ اقبال آل انڈیا مسلم لیگ کے صدر تھے اس وقت، اور انہوں نے وہ الفاظ ادا کیے۔ میں وہ الفاظ آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں۔ I would like to see the Punjab. غور سے سنیے، آپ کو ساری سمجھ آئے گی۔ I would like to see the Punjab, the northwest frontier province, Sindh and Balochistan amalgamated into a single state. Self-government within the British Empire or without the British Empire, the formation of a consolidated northwestern Indian Muslim state. یہ ہیں وہ الفاظ جو کافروں کے سینے کے اندر پار کر گئے۔ اور گاندھی نے پتہ کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا کہ یہ اسٹیٹ، یہ پاکستان، یہ میری لاش پر بنے گا۔ اور اس کا جواب قائد اعظم نے پتہ کیا دیا تھا؟ لیٹ دیم بارک، جو بھونکتے ہیں ان کو بھونکنے دو۔ اس قدر کمیٹڈ تھے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں، پھر سنیے، دا فارمیشن آف اے کنسالیڈیٹڈ نارتھ ویسٹرن انڈین مسلم اسٹیٹ appears to me to be the final destiny of the Muslims, at least of northwest India. We are 70 million and far more homogeneous than any other people in India. Indeed, the Muslims of India are the only Indian people who can fitly be described as a nation, ایک قوم، الگ قوم in the modern sense of the world. یہ وہ دو قومی نظریہ تھا جو علامہ اقبال نے پیش کیا۔ اس وقت اس کی مخالفت اپنوں نے بھی کی، ان کی سمجھ میں بھی یہ بات نہ آئی، بہت مخالفت ہوئی۔ مخالفت کیا ہوئی کہ ایک وطن، ایک قوم۔ علامہ اقبال نے کہا نہیں، دو قوم، یہ دو قومیں ہیں، ٹو نیشن تھیوری ہے۔ اور یہ وہ ٹو نیشن تھیوری تھی جو بعد میں جب اللہ تعالیٰ نے قائد اعظم کو بھی سمجھا دی، تو ایک ہندو کے ساتھ ان کی یہ ڈسکس ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ مسٹر جناب، واٹ از دس ٹو نیشن تھیوری؟ یہ کیا آپ ٹو نیشن تھیوری لے کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ اس نے کہا یس آئی ٹیل یو دا ٹو نیشن تھیوری۔ انہوں نے پانی منگوایا اور اس پانی میں سے ایک گھونٹ لیا، کہا ٹیک اٹ، اسے پیو۔ وہ کہنے لگا نو آئی وانٹ ٹیک اٹ، یہ تو برشت ہو گیا ہے، ناپاک ہو گیا۔ اس نے کہا دس از ٹو نیشن تھیوری، ہمارا تمہارا کلچر الگ، ہماری تمہارا مذہب الگ، ہم دو قومیں کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک قوم، ہم دو قومیں ہیں۔ یہاں سے یہ بات شروع ہوئی ہے۔ اس کے بعد 8 سال گزر گئے اسی محنت میں۔ اللہ تعالیٰ نے علامہ اقبال مرحوم سے جو کام لینا تھا وہ لے لیا، اور 1938 میں وہ اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہم اغفر لہ۔ اس کے 2 سال گزرنے کے بعد 1940 میں، جو کہ میرا آج کا مضمون ہے، قرارداد پاکستان، جس کا پہلا نام تھا لاہور ریزولوشن، یہ قرارداد لاہور تھی پہلے۔ 1940 میں لاہور منٹو پارک، جو آج مینار پاکستان ہے، اس کے سائے تلے
ایک بہت بڑا آل انڈیا مسلم لیگ کا جلسہ عام ہوا جس میں وہ قرارداد پاس کی گئی اور جس میں ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ، ابھی پاکستان کا نام بھی اس وقت نہیں تھا، پاکستان کا نام 1943 میں، بلکہ ہندوؤں نے خود اس کو قرارداد پاکستان کہا بعد میں کہ یہ تو انڈین الگ اسٹیٹ جو ہے یہ قرارداد پاکستان ہے، چنانچہ اس کا نام قرارداد پاکستان ہی پڑ گیا، جس میں ایک الگ ریاست کا مطالبہ باقاعدہ کیا گیا، اور اس قرارداد کے منظور ہونے کے بعد 7 سال قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے دن رات، اور تحریک پاکستان کے وہ کارکن، بڑے بڑے سرکردہ لیڈر جنہوں نے دامے درمے سخنے اس کے لیے دن رات محنت کی، ہندوؤں سے مذاکرات کیے، انگریزوں سے مذاکرات کیے، ان کو ٹیبل پہ بٹھایا اور ایک الگ ریاست کا مطالبہ ان کو سمجھایا۔ چنانچہ یہ مطالبہ اللہ تعالیٰ نے، حالانکہ پاکستان بننے میں بڑی رکاوٹیں آئیں، کیبنٹ مشن پلان آیا اور بڑی رکاوٹیں آئیں، لیکن اس کے بعد جب قائد اعظم نے وہ الفاظ ادا کیے جو میں نوٹ کر کے لایا ہوں، وہ الفاظ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ قائد اعظم نے 1946 میں اس 2 قومی نظریے کی اپنی تشریح کی، فرماتے ہیں 2 قومی نظریے کی وضاحت کی کہ اقلیت ملک کی تاریخ کے تابع ہوتی ہے اور قوم بین الاقوامی قانون کے تحت ہوتی ہے، جہاں رقبے اور آبادی میں فرق کے باوجود حقوق یکساں ہو جاتے ہیں۔ اس وقت کے برطانوی وزیر اعظم سر ونسٹن چرچل نے پارلیمنٹ میں ان کے اس موقف کی تائید کی اور کہا کہ واقعی مسلمان ایک الگ قوم ہے، ان کو الگ ریاست دینی چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 10 لاکھ جانوں کی قربانی لی ہے۔ کتنی قربانی لی ہے؟ 10 لاکھ جانوں کی قربانی۔ اور اب پتہ نہیں اس کو مسلم اسٹیٹ بنانے کے لیے ان ریئل سینس کتنی قربانی اور دینی پڑے گی، میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اللہ قربانی کے بغیر، اگر عثمانیوں پہ کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا۔ قربانیوں کے بغیر نہیں ملے گا، یہ مدینے کی ریاست قربانی دینے سے بنے گی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان بنا دیا، 10 لاکھ جانوں کی قربانی اور کم از کم 2 کروڑ انسانوں کی مائیگریشن، جو تاریخ انسانی کی سب سے بڑی ہجرت ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو ایک وجود بخشا، اس کی رحمت سے یہ 27 رمضان المبارک کو محض وجود میں آ گیا، معجزاتی تخلیق۔ 1 سال گزر گیا، 1948 میں اللہ تعالیٰ نے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اپنے پاس بلا لیا۔ یہ کیسی تاریخ ہے ہمارے ملک کی۔ اللہ نے ان سے جتنا کام لینا تھا لے لیا، اب وہ اللہ کے پاس چلے گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہم اغفر لهم۔ 1949 میں اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیکھیے کیا پلان ہے اس ملک کے لیے، اللہ کا ایک اسلامی دستور کے لیے ایک ملک گیر پیور دینی تحریک اٹھی، کوئی سیاسی تحریک نہیں تھی۔ اور اس کو اٹھانے والے کون تھے؟ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ، مولانا مودودی رحمہ اللہ، پیر جماعت علی شاہ اور اکابرین، جید علماء تمام کے تمام ایک پلیٹ فارم پر دن رات کی محنت سے 7 مارچ، تاریخ نوٹ کیجئے گا، 7 مارچ 1949 کو، جبکہ نوابزادہ لیاقت علی خان اس وقت پاکستان کے وزیر اعظم تھے، تو انہوں نے دستور ساز اسمبلی میں یہ قرارداد لا کے پیش کی، اور 5 دن اس پر بحث ہوتی رہی، قرارداد مقاصد کے نام سے، آبجیکٹو ریزولوشن۔ 5 دن کی بحث کے بعد اللہ تعالیٰ کی مدد آئی، حالانکہ اس میں بھی رکاوٹیں آئیں، بہت رکاوٹیں آئیں، لیکن علامہ شبیر احمد عثمانی شیخ الاسلام نے اس وقت جو کہ مسلم لیگ کے ممبر تھے، مولانا مودودی ممبر نہیں تھے، انہوں نے باہر سے موو کی، پورے ملک میں دورے کیے، کیونکہ اس وقت جماعت اسلامی ابھی الیکشن میں نہیں آئی تھی، بعد میں وہ الیکشن میں آئی ہے، اس وقت وہ خالص دینی تحریک تھی، انقلابی تحریک تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی اور یہ قرارداد مقاصد پاس ہو گئی۔ اس قرارداد مقاصد میں کیا پاس ہوا؟ ذرا وہ الفاظ، آئین پاکستان کے الفاظ سن لیں۔
یہ آج بھی آرٹیکل 2 میں الفاظ لکھے ہوئے ہیں، ان کو کوئی مائی کا لال نکال نہیں سکا اور نہیں نکال سکے گا، اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں اللہ تعالیٰ نے اسی آرٹیکل کو زندہ کرنا ہے، اسی آرٹیکل کو زندہ کرنا ہے۔ یہ نوٹ کر لیں، یہ پاکستان کے آئین میں جو اسلامی دفعات ہیں ان کو کوئی نہیں نکال سکا آج تک، حالانکہ کئی دفعہ آئین پسمال کیا گیا، آئین کو توڑا گیا، اس میں امینڈمنٹ بھی کی گئی، لیکن کوئی اس کو نکال نہیں سکا۔ کیا الفاظ ہیں؟ آرٹیکل 2A، sovereignty of the entire universe belongs to Allah Almighty alone۔ حاکمیت اعلیٰ صرف اللہ کو سزاوار ہے، ایک اللہ، alone، ایک اللہ۔ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتان آزری، ان الحکم الا للہ۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو ہمارے آئین میں آج بھی لکھے ہوئے ہیں۔ اور اس کے بعد آرٹیکل 227 جس میں یہ لکھا ہے کہ no legislation will be done repugnant to the Quran and Sunnah۔ کوئی قانون خلاف قرآن و سنت نہیں بنایا جا سکتا پاکستان میں، لیکن آج تک اس پر کوئی عمل نہیں ہو سکا۔ اور بھی آئین کی دفعات ہیں، میں اس کا صرف تذکرہ کر دیتا ہوں۔ آرٹیکل 229 اسلامک آئیڈیالوجی آف پاکستان کے بارے میں ہے کہ صدر پاکستان، قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی کے ارکان اسلامک آئیڈیالوجی سے اسلامک لیجسلیشن پر مشاورت اور ان سے اپنی کوارڈینیشن لے سکتے ہیں کہ یہ قانون خلاف قرآن و سنت تو نہیں ہے۔ اس کے بعد آرٹیکل 230A، اس میں بھی کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی یہ سفارشات اسلامی قانون کے بارے میں دینے کی پابند ہے۔ اس کے بعد آرٹیکل 38F جس کے اندر لکھا ہے کہ حکومت جلد از جلد as soon as possible eliminate the riba in پاکستان، یہ پاکستان میں سود ختم کیا جائے گا۔ یہ سارا کچھ قرارداد مقاصد میں لکھا ہوا ہے، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ جبر بھی دیکھا ہے تاریخ کی نظروں نے، لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی، اور تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ آج وہ سزا ہم 73 سال سے بھگت رہے ہیں۔ اسلامی قانون کے بغیر یہ ملک کب تک چلے گا، کب تک زندہ رہے گا؟ استحکام کے معنی کیا ہیں؟ استحکام کے یہ معنی ہے کہ کسی ملک میں موٹر ویز بن جائیں، وہ ملک ترقی کر جائے، بلکہ وہ ترقی بھی اب ہمارے گلے پڑی ہوئی ہے۔ $120 بلین کا قرضہ کس نے دینا ہے؟ مقروض پاکستان۔ یہ ترقی کی باتیں ہیں؟ سود دے دے کے مر گئی قوم 73 سال سے، ابھی پتہ نہیں کتنے سال اور یہ غلامی ہمارے توق بنے گی گلے کا، کب چھوٹے گی جان؟ ہاں چھوٹے گی، یہ میرے اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ نے اس پاکستان سے کوئی کام لینا ہے، اس کو ایسے ہی ایٹم دے دیا، اور کسی اسلامی ملک کو کیوں نہیں دیا جی؟ ان کے پاس ہم سے کتنی زیادہ دولت ہے، کتنے زیادہ خزائن ہیں، تیل کی دولت ہے۔ پاکستان تو پھر بھوکا ننگا ہے، نہ بجلی پوری، نہ پانی پورا، نہ روٹی پوری، سب کچھ تو یہاں پر کنگال ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے اسی ملک سے کام لینا ہے۔ یہیں سے خلافت زندہ ہونی ہے، یہیں سے خلافت زندہ ہونی ہے، یہیں سے نشأت ثانیہ ہونی ہے۔ انشاءاللہ وہ وقت آ کے رہے گا۔ لیکن جب ہم پاکستان میں، یہ بات بڑے غور سے سمجھنے کی ہے، درد دل کے ساتھ، جب ہم پاکستان میں اسلامی قانون کی بات کرتے ہیں تو ایک سمجھنے سوچنے کی بات ہے کہ کیا ہمارے باپ دادا انڈیا میں نمازیں نہیں پڑھتے تھے؟ کیوں جی؟ روزے نہیں رکھتے تھے؟ کیا وہاں پر مدرسے نہیں تھے؟ کیا وہاں پر شیخ الحدیث نہیں بنتے تھے؟ کیا وہاں پر شیخ التفسیر نہیں بنتے تھے؟ کتنا بڑا دارالعلوم دیوبند، امرتسر میں اہل حدیث حضرات کا اتنا بڑا مدرسہ، سرحد میں کتنی بڑی خانقاہ، یہ سب کچھ تھا۔ تو نئی نسل پوچھتی ہے وائی پاکستان؟ کیوں بنایا پاکستان؟ کس لیے بنایا پاکستان؟ اور اگلی بات میں اللہ سے ڈر کے کہہ رہا ہوں، بڑی، یہ میرے اور آپ کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔
جب اللہ تعالیٰ پاکستان کے علماء سے قیامت والے دن یہ سوال کرے گا کہ تم نے پاکستان میں مدرسے بنائے، مسجدیں بنائیں، تعلیم و تعلم کی، اسلام کی ترویج کا کام کیا، اسلام کی اشاعت کا کام کیا، اسلام کی تبلیغ کا کام کیا، بالکل کیا، لیکن تنفیذ کی تو تم نے بات ہی نہیں کی 73 سال۔ یہ قرارداد مقاصد کس کی اسلاف ہے؟ کس کی میراث ہے؟ گوا دی ہم نے وہ میراث جو اسلاف سے پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا، آج وہ ہم نے سزا بھگت رہے۔ کس لیے بنایا پاکستان؟ یہ وہ بات ہے جو علماء کے سمجھنے کی ہے، جن کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ قرارداد مقاصد کے مشن کو آگے لے کے چلتے، اس کو آگے بڑھاتے اور لوگوں کو بتاتے کہ اس مقصد کے لیے پاکستان بنایا گیا ہے کہ یہاں پر اسلام کا قانون آئے، یہاں پر غلبہ اسلام ہو، یہاں پر نشأت ثانیہ کا آغاز ہو۔ لیکن انہوں نے اس کو موضوع نہیں بنایا آج تک۔ انہوں نے اپنا مشن پورا کیا، وہ جو بھی ہے وہ جانے اور اللہ جانے۔ ہمیں کسی پر نہ تنقید کرنا ہے نہ تنقیص کرنا ہے، یہ ہمارا مشن ہی نہیں ہے۔ تنظیم اسلامی کا یہ مشن نہیں ہے، کسی پر تنقید ہمارا مشن نہیں ہے۔ اپنی بساط سے ہم جو کام کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں، اور دوسروں کو جگانا، قم باذن اللہ، بس یہ ہمارا مشن ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس کی توفیق دے کہ وہ آج بھی جاگ جائیں اور لوگوں کو یہ بتائیں کہ اسلامی مشن کیا ہے، پاکستان کے بنانے کا مقصد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کام تو جس سے لینا ہے وہ لے لینا ہے۔ اس سے اگلی بات، جب پاکستان میں اسلام کے قانون کی بات ہوگی، میں جب کی بات کر رہا ہوں، ابھی تو نہیں ہو رہی، ابھی نام تو لیا جا رہا ہے ریاست مدینہ کا۔ ابھی ہمارے وزیر اعظم صاحب نے آج سے 9-10 دن پہلے اخوت کے پلیٹ فارم پر ایسی باتیں کی ہیں، یقین کریں ان کو داد دینے کو جی چاہتا ہے۔ اسلام کے متعلق، مدینہ کی ریاست کے متعلق، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ وہ اس کے لیے کچھ نہیں ابھی کر پا رہے۔ کیوں؟ اس نظام میں وہ کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ نہیں کر سکتے، کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ نظام ہی گندا ہے سارا۔ اس نظام میں آپ اسلام کی کیا خدمت کریں گے جی؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ زیادہ سے زیادہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں جو ہم کر رہے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ سے جو وعدہ ہم نے کیا تھا وہ پورا کرنا ہوگا۔ بڑی سخت آیت ہے جو میں آپ کو سنانے والا ہوں، میں نے شروع میں سنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنی حالت کو نہ بدلیں۔ اور یاد رکھو اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا، اللہ اس وقت سے پہلے ہمیں معاف فرمائے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو تباہ کرنے کا ارادہ کر لے فَلَا مَرَدَّ لَهُ، تو اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، اور اللہ تعالیٰ کے سوا تو ان کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ یہ کچھ ہوگا۔ اور دوسری سورہ بنی اسرائیل سے جو میں نے آیت آپ کو سنائی، عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ، ہاں اللہ تعالیٰ تم پر رحمتیں فرمائے گا، یہ اللہ کا وعدہ تو ہے، لیکن یاد رکھو وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اور اگر تم روگردانی کرو گے، اگر تم ہمارے دین کو پیٹھ دکھاؤ گے تو ہم بھی تمہارے ساتھ وہی کچھ کریں گے جو تم نے کیا۔ یہاں تک جو باتیں میں نے عرض کی، صرف 5 سے 10 منٹ باقی لوں گا۔ اب کرنا کیا ہے؟ پس باید کر، کچھ تو کرنا ہے۔ پہلا کام، جس شخص کی سمجھ میں یہ بات آ جائے کہ پاکستان کے قیام کا مقصد کیا تھا، اسلامی قانون کا نفاذ، یہ نفاذ کا لفظ اپنے ذہن میں نقش کر لیں، امپلیمنٹیشن آف اسلامک لا، لیجسلیشن آف اسلامک لا، قانون سازی جب تک نہیں ہوگی، اس کے لیے جو شخص جو حصہ ڈال سکتا ہے وہ اللہ کو حاضر ناظر جان کے ڈالے۔ مالی تعاون کسی جماعت کے ساتھ مل کر، ہم بھی لوگوں کو دعوت دیتے ہیں جماعت تنظیم اسلامی میں آئیں، آ کے ہمارے مشن کو سمجھیں اور ہمارا ساتھ دیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی آپ کو توفیق دے۔ سب سے پہلا کام آگہی، اس قرارداد مقاصد کو زندہ تو کرو،
وہ یہ تو مر گئی کتابوں میں، پتہ ہی نہیں کسی کو کہ یہ کیا قرارداد تھی، کب پاس ہوئی تھی، کس نے پاس کی تھی، کون اس کے پاس کرنے والے تھے۔ نمبر 2، اس کے لیے ایک مشن، ایک مطالبہ، ایک تحریک، کیونکہ جب کوئی قرارداد پاس ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اس کا مطالبہ زندہ ہوتا ہے۔ 1940 میں جو قرارداد پاس ہوئی، بعد میں اس کا مطالبہ اٹھایا گیا باقاعدہ، اس مطالبے کے اوپر تحریک چلی۔ بالکل اسی طرح جب یہ مطالبہ ہوگا اسلامی قانون سازی کا تو اس پر اللہ تعالیٰ تحریک برپا کرے گا، اللہ تعالیٰ کرے گا تحریک، آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ ہوگا اسی وقت، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، ہوگا اس وقت جب میرا اللہ چاہے گا۔ اب اس کی محنت کے ہم مکلف ہیں، محنت کے جواب دہ ہیں، پرسش ہوگی، اللہ ہمارے سے پوچھے گا ہم سے کہ تم نے دین اسلام کی تنفیذ کے لیے کیا محنت کی، تم نے اپنے مدرسوں میں کتنے شعبہ جات قائم کیے، تدریس کے، تجوید کے، تحدیث کے، تفسیر کے، تخصص کے، لیکن تم نے تنفیذ کا کوئی شعبہ قائم نہیں کیا۔ کیا جواب ہے میرے اور آپ کے پاس؟ یہ شعبہ قائم کرنا چاہیے، کرنا چاہیے، کرنا پڑے گا۔ اس کا کام کیا ہوگا؟ ابتدائی کام صرف یہ ہوگا کہ جو قانون خلاف قرآن و سنت ہے اس کی نشاندہی کر دیں، بس یہ خلاف سنت ہے، اس سے زیادہ ابھی وہ نہیں کچھ کر سکتے، نہ وہ فتویٰ جاری کر سکتے ہیں، نہ ان کے پاس امپلیمنٹیشن کی طاقت ہے۔ اور آخری کام، کسی جماعت کا ساتھ دینے کا عزم کریں جہاں آپ کا دل ٹھکتا ہے۔ کسی جماعت کا ساتھ آپ اکیلے کچھ نہیں کر سکتے، آپ اکیلے تدریس کر سکتے ہیں، تعلیم کر سکتے ہیں، تعلم کر سکتے ہیں، لیکن آپ اکیلے کوئی تحریک برپا نہیں کر سکتے۔ تحریک برپا کرنے کے لیے آپ کو عملی میدان میں آنے کے لیے کسی تحریک کا باقاعدہ ممبر بننا پڑے گا، ساتھ دینا پڑے گا۔ میں آپ کو ایک درد بھرا کلام سنانا چاہتا ہوں جو پاکستان کے حوالے سے خاص ہے۔ یہ میں نے کوئی 2-3 سال پہلے لاہور استحکام پاکستان کا جلسہ ہوا تھا قرآن اکیڈمی لاہور میں، وہاں پر میں نے پڑھا تھا، تو اس کو میں آپ کو دوبارہ سنا رہا ہوں۔ اس میں بھی ایک میسج ہے جو آپ کے لیے بڑا دل پر اثر کرنے والا کلام ہے۔ یہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کا کلام ہے جو ان کی کتاب پاکستان کی قدر کریں، پاکستان ہمارا ہے سے لیا گیا ہے۔ کفر سے لے کر آزادی ایمان کا علم لہرایا ہے، ہم نے تیرے دین کی خاطر پاکستان بنایا ہے، ہم نے تیرے دین کی خاطر پاکستان بنایا ہے۔ ظلم و ستم کا دور خدا کی بستی سے مٹ جائے گا، عدل و وفا کا دور یہاں پر آئے گا اور آئے گا، کینہ بغض و عداوت کا ہر نام و نشان مٹ جائے گا، الفت اور محبت کا پیغام ہمیں سنوائے گا، ہم نے تیرے دین کی خاطر پاکستان بنایا ہے۔ پاکستان کا آئین بس آئین خدا ہے کتاب اللہ، ملت کا دستور اساسی کیا ہے حیات رسول اللہ، ملت کا ملک کا ہے دستور بنا احیاء دین خلیل اللہ، پاکستان کا مطلب کیا ہے لا الہ الا اللہ، پاکستان کا مطلب کیا ہے لا الہ الا اللہ، ہم نے تیرے دین کی خاطر پاکستان بنایا ہے۔ سود کی لعنت ختم کریں گے، پاک معیشت لائیں گے، رشوت چوری جھوٹ مٹا کر حق و صداقت لائیں گے، شام فریبی دور کریں گے، صبح حقیقت لائیں گے، دجل کا آئین توڑ کے عارف دین شریعت لائیں گے، ہم نے تیرے دین کی خاطر پاکستان بنایا ہے، ہم نے کیے تھے رب جہاں سے یاد کرو عہد و پیمان، قوم سے وعدے ہم نے کیے تھے تم کو ملے گی حفظ و امان، لائیں گے ہم عہد وفا اور عہد حیا عہد ایمان، ورد زباں تھا قوم کے جس دن لے کے رہیں گے پاکستان،
ہم نے تیرے دین کی خاطر پاکستان بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس مختصر وقت میں استحکام پاکستان کی اساس قرارداد مقاصد جو 12 مارچ 1949 کو پاس ہوئی، اس کے حوالے سے جو کچھ میں نے عرض کیا، اللہ اسے میرے دل میں بھی اتارے، آپ کے دل میں بھی اتارے، اور کچھ کرنے کی ہمت عطا فرمائے۔ کچھ کرنے سے حالات بدلتے ہیں، عزائم کو سینوں میں بیدار کر دے، نگاہ مسلمہ کو تلوار کر دے، مجھے عشق کے پر لگا کر اڑا، میری خاک جگنو بنا کر اڑا، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے۔ جزاک اللہ۔